السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو سورہ عصر کے اوپر اور اس کے چند مضمون کے اوپر جاری ہے، اور انشاءاللہ آج بھی اسی کے اوپر ہماری گفتگو رہے گی. سورہ عصر مختصر سا سورہ ہے، لیکن اس کے اندر خسارے اور نقصان سے لے کر فائدے تک کا تذکرہ ہے. بنی نوع انسانیت کی اکثریت خسارے میں ہے. کچھ ہیں ان میں سے کہ جو خسارے میں نہیں ہیں، اور ان کے صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، ہمارے صالحات کو بجا لاتے ہیں، حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. ہماری گفتگو حق اور صبر کے اوپر چل رہی تھی، اور اسی پر انشاءاللہ ہوگی. لیکن حق کے راستے میں یہ جو کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، اس کے معنی یہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ حق کے راستے پہ رہنا، سچائی کے راستے پہ رہنا، صراط مستقیم پہ رہنا. حق کے معنی یہی ہیں کہ تم محمد و آل محمد علیہ السلام کے راستے پر اپنے آپ کو قائم و دائم رکھو. اور اس کے یہ معنی فقط نہیں ہیں کہ صرف ان کی تعریفیں کی جائیں، بلکہ ان کے احکامات اور ان کے جو بھی انہوں نے نصیحتیں کی ہیں ان کے اوپر ہم کو عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اب اس سلسلے میں ایک بڑا اہم موضوع جو عمومی گفتگو میں یا مجالس میں بیان نہیں کیا جاتا، اور ہمارے خطبہ اور علماء جو کہ ایک موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں تو یہ ذرا کم، نسبتاً کم ہماری گفتگو میں آتا ہے، تو لہٰذا میں اس کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ایام ہیں بھی اسی کے جس میں ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں اور حق اور صبر کی تلقین کرتے رہیں. اسی موضوع کے تحت یہ بھی آتا ہے، اور اس میں جو موضوع اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی جائے. اور اس میں ایک تو مشکل یہ ہے کہ سماج، معاشرہ، تعلیم، تربیت، حسب نسب، ہر چیز، ہر ایک کا اس میں کوئی نہ کوئی ایک رول ہے، ذمہ داری ہے کسی نہ کسی طریقے سے. آج کی دنیا اتنی مصروف اور مشکل ہو گئی ہے کہ والدین کے لیے بھی وقت نکالنا اپنے اولاد کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور اگر آپ 24 گھنٹے میں دیکھیے تو ماں تو شاید نسبتاً تھوڑا زیادہ وقت گزارتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، باپ کو اور بھی کم ہوتا ہے. اور یہ سوچنا کہ چونکہ ہمارے 2 یا 3 گھنٹے دن کی ملاقات ہوتی ہے اپنے بچوں سے، یا 4 گھنٹے 6 گھنٹے جو بھی رکھ لیجیے آپ، تو اس میں ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے. یہ سوچنا غلط ہے. یہ بچے بڑی جلدی ہر چیز کو
لے لیتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، چاہے منہ سے کہیں یا نہ کہیں۔ اور ان کے لیے ضروری بھی ہے کہ ان کے سامنے وہ مثالیں پیش کی جائیں کہ جس کی وجہ سے یہ بچے غلط راہ روش پر نہ چلے جائیں۔ تو اس میں پہلی ضرورت تو یہی ہوتی ہے کہ حلال رزق سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ حرام رزق محبت اہل بیت کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے، حرام کھانا، حرام چیزیں ہماری عبادت کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان دونوں امور کے اوپر، یعنی یہ کہ حلال روزی کو بھی حاصل کریں اور وقت زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے، پاک اور پاکیزہ طریقے سے اپنی اولاد کے ساتھ گزاریں، ان سے گفتگو، اور وہ آپ کی گفتگو کو دوسروں سے جو دیکھتے ہیں کے مقابلے میں جو دیکھتے ہیں، مثلا آپ اپنے والدین سے کیسے پیش آتے ہیں، اپنے دوستوں سے کیسے پیش آتے ہیں، اپنے اقارب کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، اس کا اثر بھی آپ کے اولاد کے اوپر ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو جب آپ اسلامی بنا لیں گے اور اپنے آپ کو آپ محب اہل بیت بنا لیں گے تو اس کا اثر اولاد کے اوپر بھی ہو، ان کے اوپر بھی وہی اثرات ہوں گے جو آپ کے۔ اب ایک سوال اور بھی ہے کہ اس کے یعنی بہت زیادہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ہماری قوم کا کوئی لڑکا یا لڑکی اور اس کی شادی ہو رہی ہے کسی غیر قوم، اور یہ چلن زیادہ ہی ہو گیا، اور اس کی اپنی مشکلات ہیں۔ تو میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہاں امریکہ میں رہتا ہوں، اور یہاں کچھ واقعات ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو شادیاں ہمارے معاشرے کے لوگوں نے دوسروں میں کر دی، غیروں میں کر دی، اور اس کے بعد نتائج بہت خراب اس کے نکلے۔ ایسا نہیں ہے کہ 100% ہی خرابی ہے، لیکن بہت سے مواقع پر ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ اس کے نتیجے بہت ہی غلط نکلے۔ ایک مومن جن کا یہاں بہت پہلے آئے تھے، میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں جلدی، انہوں نے غیر مذہب میں شادی کر لی تھی، تقریباً ان کا ہی رہائش اختیار کر لی تھی۔ ایک عرصے کے بعد جب ان کا یہاں انتقال ہوا ہے تو ان کے بیوی اور بچے جو یہاں کے تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ ہم ان کو دفن ہونے نہیں دیں گے، بلکہ ان کی لاش کو ہم کریمیٹ کرائیں گے، یعنی جلوائیں گے۔ تو مومن لاکھ مومن جیسا بھی خراب ہو جائے، مومن تو مومن ہوتا ہے، اگر اس کی لاش کو جلایا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا بھائی پر اور دوسرے عزیز کے اوپر گزرے۔ بڑی مشکل سے ان کی لاش کو بچایا جا سکا، ان کی میت کو بچایا جا سکا، ان کو دفن کیا گیا۔ لیکن یہ مسئلہ ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ آپ ابھی تو سمجھ رہے ہیں، نوجوان سمجھ رہے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، کہ وہ کہیں بھی شادی کر سکتے ہیں، اور ماں باپ کی بندش ہے، اور شیعہ لوگ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور ہم لوگ معاذ اللہ بیکورڈ ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہمارے بارے میں نوجوان سوچتے ہیں۔ وہ اپنا ان کا سوچنا ہے، لیکن ابھی جو چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، نتائج اس کے آخر میں جا کے کیا نکلیں گے وہ بہت ہی مشکل ہو سکتے ہیں اور بہت ہی دردناک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ذہن عالی میں رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ غیر مذہب میں شادی کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، نہیں، اگر وہ ہمارا مذہب اختیار کر لیں تو شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اگر وہ دل سے اختیار کرتے ہیں تو پھر صورتحال بالکل صحیح ہوتی ہے۔ کبھی کبھار صرف زبان سے یہ کام کیا جاتا ہے تاکہ جو رسومات ہیں نکاح ہو جائے اور دوسری چیزیں ہو جائیں، معاشرے میں بھی ان کی تھوڑی عزت ہو جائے، کہہ رہے نہیں اس نے تو کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان۔ لیکن اس کی جو آنے والی نسل ہے اس پر کیا اثر پڑے گا یہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ میں آپ کو دوسرے طریقے سے اس کو بتاؤں اور وہ آپ سمجھ لیں گے۔ تو چونکہ ہم سب عزاداران مظلوم کربلا ہیں اور محب اہل بیت ہیں، تو ہمارے لیے یہ مثال زیادہ آسان ہے سمجھنا۔ مثلا آج اگر کسی جگہ مجلس ہوتی ہے اور اس مجلس میں فرض کر لیجئے 500 لوگ شرکت کرتے ہیں، تو اس مجلس میں آپ جائیں گے اور آپ دیکھتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس مجلس کو برپا کیا گیا ہے، لیکن آپ کے دل میں شاید ایک خیال ہو کہ آج 500 ہیں، آج سے 20 سال بعد ہو سکتا ہے کہ یہ 500 کے بجائے 5000 ہو جائیں، تعداد میں اضافہ ہو ہماری صفوں میں۔
ہماری تعداد میں اضافہ ہو، لوگ اس دین میں شامل ہوں، یا ہماری اپنی پاپولیشن بڑھ جائے، تو آخر کار ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ہو سکتا ہے آج 500 ہیں تو 5000 ہو جائیں گے۔ لیکن اس 500 کو 5000 بنانے میں خود آپ کا کنبہ بھی شامل ہے، اور آپ کے بیٹے اور بیٹی بھی۔ اب فرض کر لیا جائے کہ کسی کے بیٹے یا بیٹی نے غیر مذہب میں شادی کر دی، تو ہمارے حساب سے، یعنی سائنس کے حساب سے اور دنیا کے تجربے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 50% چانس ہے، 50-50، کہ یا تو وہ لڑکا یا لڑکی جو ہمارا تھا وہ ہمارے ہی مذہب پر قائم رہے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے مذہب کو اختیار کر لے۔ یہ تو اور بھی غلط ہو جائے گا اگر دوسرے مذہب کو اختیار کر لے۔ اگر فرض کر لیں کہ اس نے ہمارا مذہب اختیار کر لیا، اور اس کے جس سے بھی شادی کی ہے، لڑکا یا لڑکی جس سے بھی شادی ہوئی ہے، اس نے اپنا ہی مذہب اختیار رکھا یا اپنا مسلک اختیار رکھا، یوں کہہ دیں، تو بچے جو پیدا ہوں گے، نئی نسل جو ہوگی، اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہوگی کہ وہ مجلس میں جائیں یا دوسرے مسلک کے پروگرام میں اور ان کے کاموں میں شرکت کریں۔ یہ جد و جہد مسلسل ان کی زندگی میں کشمکش چلتی رہے گی کہ ان کا ساتھ دیں کہ ان کا ساتھ دیں، اس کو قبول کریں کہ اس کو قبول کریں۔ اور اگر مان لیجئے کہ آپ کی اولاد نے اپنا مذہب بدل لیا، اتفاق میں کہہ رہا ہوں، خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو، تو اب ایک آپ کے گھر کا ایک فرد جو عزادار تھا، فرش عزا پر آنے والا تھا، وہ کم ہو گیا۔ تو آپ 500 کی سوچ رہے تھے کہ وہ 5000 ہو جائیں گے، لیکن خدا کے گھر میں یہ کمی ہو گئی کہ جو آپ کے گھر میں 4 تھے 5 تھے، وہ بھی اب 2 ہی بچے یا 3 بچے، ایک ادھر چلا گیا۔ آپ کیا اس کو برداشت کریں گے کہ جو بچہ یا جو بیٹی آتی تھی اور آ کر ماتم کرتی تھی اور نواح پڑھتے تھے اور فرش عزا پر بیٹھتے تھے اور امام حسین کے غم میں شریک ہوتے تھے اور ایام اعزا میں شرکت کرتے تھے، تمام کام انجام دیتے تھے جو محرم میں ہر ایک کرتا ہے، اور اس سال وہ نہیں کریں گے، یہ آپ کو برداشت ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں برداشت کرے گا ہم میں سے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تربیت ایسی ہو کہ یہ دین پر قائم ہو، بلکہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سے بہتر یہ نسل بن جائے ہمارے بعد والی۔ ہم نے جتنا حاصل کیا ہے وہ تو ہم ان کو دے ہی دیں، ان کی محبت ایسی ان کے دل میں پیدا کر دیں کہ یہ دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں بلکہ دین کے مبلغ بن جائیں، اوروں کو بھی اس دین مذہب کی طرف لے آئیں، دوسروں کو بلا دیں۔ اگر ہم یہ کام کر لے گئے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر مجبوری ہو گئی اور ہم نہیں کر سکے تو ناکام رہیں گے۔ اب اس میں چونکہ اس وقت سوشل میڈیا اور تمام دوسرے عناصر ہیں کہ جن کے اثرات بہت برے اور مشکل ہیں کہ ان سے مقابلہ کیا جا سکے، تو لہذا میری تجویز یہ ہے، اور مجھ سے زیادہ تجربے کار لوگ ہوں گے جو کہ ماہرین فن بھی ہیں اور جو نفسیات سے بھی واقف ہیں، وہ سب جانتے ہوں گے، لیکن ہم نے بھی بچوں کی تربیت کی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بالکل ابتدا سے ان کو ہمیشہ آپ ترجیح دیجئے محمد و آل محمد کو اپنی زندگی میں، تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی چیز ہے تو وہ خوشنودی محمد و آل محمد، یعنی خوشنودی پروردگار۔ اگر ان کے دل میں یہ بات راسخ کر دیا آپ نے بچپنے سے، اور یہ بتا دیا کہ تمہاری نجات بس ادھر ہی ہے اور کہیں نہیں ہے، دنیا میں تمہیں مال دولت ثروت سب مل سکتا ہے، لیکن آخر کار تمہیں نجات کے لیے اور شفاعت کے لیے اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے محمد و آل محمد کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ تو لہذا چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدمت کرو تاکہ وہ تم سے راضی ہو جائیں اور تم کو اپنا مان لیں روز محشر۔ اس لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں میں کہ تربیت اولاد میں بہت زیادہ پابندی کی ضرورت ہے ان چیزوں کی، کہ آمدنی بھی حلال ہو
اور جو رزق خریدا گیا ہے وہ بھی طیب و طاہر اور حلال، چاہے کم ہو۔ تو اس لیے آپ کیوں چاہیں گے کہ آپ کی اولاد رشوت کا مال کھائے، تاکہ اس کے خون میں وہی رشوت کے مال سے غذا بن کے اس کو خون میں دوڑے؟ تو دین سے پھر اس کے بعد وفا کی امید کی جا سکتی؟ نہیں کی جا سکتی۔ محنت کرنے دیجیے، تکلیف اٹھانے دیجیے، لیکن اس کی ایک وجہ ہے کہ تکلیف اور محنت کے بعد جو خوشی محبت کی ہوگی، جو مودت اہل بیت کی خوشی، وہ سرور ان کو ملے گا، وہ کہیں اور سے ان کو نہیں مل سکتا ہے۔ وہ مال بھی نہیں خریدوا سکتا، اور نہ ہی وہ کوئی جاہ و حشم لا سکتا ہے۔ عقیدے کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ اگر عقیدہ پختہ ہے اور حق پر ہے تو خریدار آتے رہیں گے، معاویہ اور یزید جیسے، لیکن عقیدے کو خرید نہیں سکتے۔ تو آپ کو اپنی اولاد کو اتنا مضبوط بنا دینا عقیدے میں کہ ان کو کوئی خرید نہ سکے، بہکا نہ سکے، چھین نہ سکے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، ان کے اوپر صلوات اور درود ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو اس قدر دین سے قریب کر دو اور اس قدر مانوس کر دو کہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ بڑے ہوں اور کوئی آئے اور سن بلوغ کے بعد ان کو اچک لے جائے۔ یعنی کمزور پودا لگائیے گا تو اکھڑ جائے گا، مضبوط لگائیے گا تو تناور درخت ہوگا جس سے پھل اور پھول نکلیں گے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے، تب ہم کامیاب ہوں گے اور کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا سے گئے تو اپنے سے بہتر نسل کو چھوڑ کے گئے، جو بہتر ہے ہر معاملے میں، یعنی وہ علم میں بھی بہتر ہے، عبادت میں بھی بہتر ہے، سخاوت میں بھی بہتر ہے، قربانی اور ایثار میں بھی بہتر ہے۔ شیعہ ہونے کے ناطے ہم سے زیادہ بہتر شیعہ ہے۔ زبان ان کی کوئی بھی ہو، چاہے ہندی میں سیکھیں، چاہے فرینچ میں سیکھیں، چاہے جاپنیز میں سیکھیں، محبت کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مودت اہل بیت وہ ہوتی ہے کہ جو خون کو نثار کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے، چاہے وہ سلمان کا ہو، چاہے وہ مقداد کا ہو، چاہے وہ عمار کا ہو۔ بس یہ آپ کو چاہیے۔ اس لیے میں نے آج کی آپ کی اس گفتگو کو اس نہج پر رکھا ہے کہ حق اصل میں یہ ہے کہ صرف حق پر نہ رہیں بلکہ حق کی وصیت کریں، اور حق کی وصیت سب سے پہلے کس کو کی جائے؟ اپنی اولاد کو کی جائے۔ بس ہم اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ محبت اہل بیت کیا معنی رکھتی ہے، کیا اس کی اہمیت ہے۔ ایک امام کے صحابی وہ بتاتے ہیں کہ میں امام کی بزم میں تھا، 5ویں امام کے اس مکان میں تھا کہ جو اصحاب سے اور مومنین سے چھلا کر رہا تھا۔ 5ویں امام کا دور بہت خوبصورت دور ہے نسبتاً دوسرے امام کے، کیونکہ اس میں زیادہ تعلیم کا اور لوگوں سے ملنے کا موقع مل گیا، سیاسی کیفیت ایسی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، حکیم بن عینیہ کے بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کا گھر بھرا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بزم امام میں محظوظ ہو رہے تھے، امام کے علم حاصل کر رہے تھے، ذہن میں ادب طے کیے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا داخل ہوا کہ جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا عصا تھا۔ بوڑھا بڑھ کر کے قریب پہنچا، لیکن مجمع بہت تھا، تو اس نے دور سے امام کو سلام کیا اور کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام نے حالانکہ دور تھے وہاں سے پلٹ کے جواب دیا، امام علی مقام کا جواب ہے، کیا کہنا، ہماری جان فدا ہو جائے مولا۔ جواب آیا وہاں سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس نے ایک مرتبہ بوڑھے نے پلٹ کے مجمع کے تمام لوگوں کو سلام کیا، اس نے سلام کیا، مجمع سے اس کو جواب سلام ملا، اور اس کے بعد وہ امام سے کہتا ہے فرزند رسول مجھے اپنے پاس بلا لیجیے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میں آپ سے اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ان سے محبت ہے بحکم خدا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میں آپ کے دشمنوں سے اور ان کے چاہنے والوں سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میری ان سے کوئی پرخاش ہے،
بلکہ وہ ہیں اس قابل، اور اللہ کا حکم ہے اس لیے کرتا ہوں۔ میں آپ کے بتائے ہوئے حلال کو حلال مانتا ہوں اور میں آپ کے بتائے ہوئے حرام کو حرام مانتا ہوں۔ کیا ایسے عقیدے کے سلسلے میں آپ کی رائے ہے؟ امام نے حکم دیا کہ اے شخص میرے قریب آ جا، تو یہ مجمع کو عبور کرتا ہوا امام کے قریب پہنچ گیا، اور امام کے قریب پہنچا، امام نے اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے شیخ، جیسا سوال تو نے کیا ہے بالکل ایسا ہی سوال کسی نے میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے کیا تھا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے، میرے بابا نے اس کو بتایا کہ جب تو اس دنیا سے جائے گا تو تیرے دنیا سے جاتے ہی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، تو ان کو دیکھے گا اور تیری آنکھیں سرور محسوس کریں گی ان کی زیارت کر کے، ان کو دیکھ کر، ان کی موجودگی سے تو بہت شاد ہوگا اور خوش ہوگا، اور تو دیکھے گا کہ تیرے تمام جو سوالات اس سے کیے جانے ہیں وہ تمام تیرے لیے آسان ہو جائیں گے، وہ تمام مشکلات تیرے لیے آسان ہو جائیں گی، تیری تمام وہ مراحل جو ہوتے ہیں مرنے کے بعد وہ آسان ہوں گے، اور تو ان کی بزم میں ہوگا، ان کے قریب ہوگا۔ جب تیرا دم گلے تک آ جائے گا تب ہی تو دیکھنا شروع کر دے گا۔ اگر تیرا دم نکل جاتا ہے تو بھی تجھے جو سوال و جواب منکرین کے سامنے ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، اور اگر تیرا دم نہیں نکلتا ہے تو تیری دنیا پھر بھی آسان اور بہتر رہے گی۔ یہ پورا بیان جب ہو گیا تو فرط محبت سے ایک مرتبہ اس بوڑھے نے کہا، یبن رسول اللہ، ایک مرتبہ پھر دوہرا دیجیے۔ چنانچہ امام نے پوری یہ تفصیل ایک مرتبہ پھر دہرائی۔ جب دہرائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے بعد عجب جملہ کہتا ہے، فرزند رسول، میں جب دنیا سے جاؤں گا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، دنیا میں رہوں گا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، مرنے کے بعد میں ائمہ کی اور معصومین کی بزم میں پہنچ جاؤں گا اور سرور حاصل کروں گا، اور میرے لیے سوال اور جواب اور تمام منازل آسان ہو جائیں گے۔ اس نے اس انداز میں ان تمام چیزوں کو کہا اور ایسا گریہ کر کے کہا کہ تمام لوگ گریہ کرنے لگے۔ بس ان کے گریہ کرنے کی وجہ تھی کہ امام نے آگے بڑھ کر اس کو تسلی گویا دی، اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں کے آنسو کو پوچھا۔ جب امام نے آنسو کو پوچھا، اس نے امام کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہتا ہے، فرزند رسول، یہ ہاتھ میری طرف اور آگے کر دیجئے۔ امام نے آگے کیا ہاتھ، اس نے ہاتھ کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کر اپنے سینے سے لگایا اور کہتا ہے، فرزند رسول، اب مجھے خدا حافظ کہنا ہے، سلام کرتا ہے اور جاتا ہے۔ حکیم ابن عینیہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک اس بزم میں اتنا گریہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ بوڑھا آیا، آ کر امام سے اس نے سوال کیا، اپنے عقیدے کو پیش کیا، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کو پورا واقعہ بتایا، پوری کیفیت بتائی اس کے ایمان کی، اور تصدیق کر دی کہ اس کا ایمان وہی ہے کہ جو کامل ہے اور سچا ایمان ہے، اور اس کو تسلی ہو گئی، وہ خدا حافظ کہہ کے نکلا ہے۔ لیکن حکیم ابن عینیہ کہتے ہیں کہ بوڑھا نکل کر مجمع سے چلا تو جا رہا تھا، لیکن مجمع میں ابھی بھی گریہ کا سلسلہ جاری تھا۔ تھوڑی دور تک، جہاں تک وہ دکھائی دیا حد نگاہ تک،
امام اس بوڑھے کو دیکھتے رہے اور دیکھتے رہے. ایک مرتبہ پلٹ کے اپنے مجمع، اپنے چاہنے والوں، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ دیکھ لو، اگر کسی کو جنت میں رہنے والے کسی شخص کو دیکھنا ہے تو اس بوڑھے کو دیکھ لو. معلوم یہ ہوا کہ اگر صحیح ایمان اور تقوی حاصل کر لیا جاتا ہے تو ایسی منزل ہوتی ہے کہ امام اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور کامیابی کی بشارت بھی دیتے ہیں، اور آخرت اور دنیا دونوں آسان ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کے بعد کہ اگر میرے لیے یہ آسان ہو جاتی ہے تو کیوں نہ میری اولاد کے لیے ہو، کیوں نہ میرے لیے عزیز و اقارب کے لیے ہو، ان کی اولادوں کے لیے ہو. لہٰذا یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ عقیدہ بہتر سے بہتر رکھیں اور وہی عقیدہ اپنے آل میں، اپنی اولاد میں منتقل کریں، صحیح جگہ پر ان کو تعلیم دیں تاکہ وہ صحیح معنوں میں تربیت اور تعلیم حاصل کر کے محبان اہل بیت کی وسعت میں پہنچیں جو ہم سے بہتر ہو اور ہم سے بہتر نسل میں شمار کیے جائیں. اگر یہ کسی نے اپنی زندگی میں حاصل کر لیا ہے تو اسے مال و زر کی ضرورت نہیں، دولت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کوئی اس کی اولاد کو آ کے خرید نہیں سکتا. آج پریشانی ساری دنیا کی یہی کہ ہماری صفوں میں لوگ آتے ہیں تو ایسا نہیں تھا کہ صرف معاویہ اور یزید کے دور میں لوگ بیچتے تھے، عمرو عاص خریدتا تھا. آج بھی لوگ بک جاتے ہیں. ایسے بھی ہماری صف ملیں گے جو ہماری ہی مذمت کر رہے ہیں، ہمارے عقیدے کے خلاف بول رہے ہیں، ہماری تہذیب اور تمدن کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے جو بزرگوں سے ہم کو ملا، تمیز اور تہذیب اور تمدن ہم نے ان سے حاصل کیا. دنیا میں کیا سکھائے گی اور دنیا کے پاس کیا ہے سکھانے کے لیے؟ کیونکہ جو ہمارے بزرگوں کی تمیز اور تہذیب اور تمدن اور ادب ہے وہ اصل میں آیا ہے اہل بیت سے ہی. ہاں پیسہ مکمل نہیں ہے لیکن ہے وہ نتیجہ اہل بیت کی دستگاہ سے ہی حاصل کر کے وہاں تک پہنچا ہے. چاہے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیے جہاں بزرگوں نے اس عزا کو اور محبت اہل بیت کے سلسلے کی داغ بیل رکھی ہے، یعنی وہاں جا کے وہ بسے ہیں، وہاں وہی کیفیت رہی ہے. چونکہ ہندوستان میں رہے ہیں یا بر صغیر میں، وہاں بھی یہی کیفیت ہے. وہاں بزرگ علماء دین گزر چکے ہیں جنہوں نے ان تمام چیزوں کی تصدیق کر دی ہے، جو ان تمام اعمال کی تصدیق کر دی ہے جو ہم انجام دیتے ہیں. اب آج مجلس کے لیے اور ماتم کے لیے اور عزاداری کے لیے اور شبیہوں کے لیے اور علم کے لیے ہم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جید علماء دین نے اس کی تصدیق کی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے. آج اس پائے کے علماء پیدا ہی نہیں ہو رہے ہیں جن سے ہم پوچھیں جا کے. نہ بر صغیر کے ہیں کہ وہ یہاں کے حالات سے واقف ہوں، نہ وہ امریکہ کے ہیں کہ وہ یہاں کے حالات سے واقف ہوں، نہ وہ یورپ کے ہیں کہ وہ وہاں کے حالات سے واقف ہوں. تو لہٰذا یہ مشکل ہے، لیکن چونکہ ہماری روایت پرانی ہے اور ہم نے اس سے سیکھا ہے لہٰذا اس کو برقرار رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. کسی بھی چیز کے خلاف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے عقیدے میں خلل پیدا ہوگا. عقیدے کو مضبوط کرنا، عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. اس لیے کہ ایک نظر کرم امامت ہو جائے تو 10 دن پہلے جو عیسائی تھا وہ ایسا اسلام قبول کرتا ہے کہ فقط اسلام کے بڑے بڑے مسلمان اور بڑے بڑے سورما آ کے دیکھیں، رش کریں اس کے اوپر کہ وہ حسین کے اصحاب میں کیسے شامل ہو گیا. نہیں، اکیلا نہیں ہوا، اس نے اپنی ماں کو بھی شامل کیا، اس نے اپنی زوجہ کو بھی شامل کیا. ارے بھی 10-12 دن پہلے ہی تو اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن بس حسین کا ساتھ ہونا تھا کہ اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی تھی. تو اگر حسین کا ساتھ ہو جاتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انقلاب پیدا ہوتا ہے ایمان میں اور تبدیلی میں. اگر حسین کا ساتھ ہونے کے بعد بھی نہ ہو اس کے معنی کوئی کمی رہ گئی ہے. صحیح معنوں میں امام حسین کا یا تو عقیدہ نہیں ہے یا ان میں کمی ہے. امام میں کوئی کمی کا امکان نہیں ہوتا، تو ان کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. اس نے امام میں وہ تمام چیزیں دیکھی کہ ماں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے. کہا نہیں مادر گرامی، یہ رسول اور نبی تو نہیں ہے لیکن نواسہ رسول ہے. بس یہ سننا تھا کہ ماں بھی آ گئی، اس کی زوجہ بھی آ گئی. اور چلتے وقت آخری وقت میں آ کر جب سوال کرتی ہے مولا ان سے وعدہ کروا دیجئے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے.
جب تک کہ میں ان کے ساتھ نہ جاؤں۔ امام نے کہا ہاں میں ان سے وعدہ کرواتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ابھی گیا ہے لڑنے کے لیے، ایسا مجاہد ہے، ماں داد شجاعت دے رہی ہے، اور جب یہ شہید ہو کے گرا ہے تو بیوی نے آ کر کے بڑھ کر اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کی اور لڑی ہے، اور ایک ہی ساتھ دونوں بارگاہ رب العزت میں پہنچ گئے ہیں۔ یہی کامیابی ہے اور یہی کامرانی ہے اور یہی حق پہ جینا ہے اور یہی حق پہ مرنا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہماری اس عبادت میں کوئی خطا یا غلطی یا کمی یا کوئی بھی عیب ہو تو اسے پروردگار عالم تو اپنے رحم و کرم سے دور فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان ایام میں ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمارے تمام اعمال کو قبول کر لے، اور پروردگار دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری اولاد کو بھی کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔